Western India, Gujarat state, an island in the middle of the Narmada river. एक स्टैचू वहाँ पे द टॉलेस्ट एवर बिल्ट फॉर अ ह्यूमन बीइंग 182 मीटर्स टॉल, ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ द स्टैचू ऑफ लिबर्टी. इस स्टैचू का नाम है स्टैचू ऑफ यूनिटी. ये स्टैचू ऑनर गांधी जी को नहीं करता है, स्टैचू ऑनर जवाहरलाल नेहरू द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया को भी नहीं करता. स्टैचू ऑनर करता है सरदार वल्लभ भाई पटेल, one of the founding fathers of modern India, a giant amongst men who for decades stood behind even bigger giants in India's public imagination. मगर आज सरदार पटेल की मेमोरी स्टैंड्स टॉलर देन द रेस्ट ऑफ देम. तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि वाई इज इंडिया रेजरेक्टेड सरदार पटेल, और ये हमें मॉडर्न इंडिया के बारे में क्या बताता है. मेरा नाम इमरान है और मेरी सोच में खुश आमदीद. ये कहानी 1947 से स्टार्ट नहीं होती, ये 1947 से 70 साल यानी 70 इयर्स पहले स्टार्ट होती है. डेकेड्स आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, सरदार पटेल की जो मेमोरी है, ही रिमेन्ड वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड फाउंडिंग फादर्स ऑफ इंडिया. उनकी जो अचीवमेंट्स थी, उनकी जो पर्सनैलिटी थी, वो कभी भी इरेज नहीं की गई तारीख से. उनकी अचीवमेंट्स को स्कूलों में पढ़ाया जाता रहा, रोड्स, इंस्टीट्यूशंस, मेमोरियल्स के ऊपर उनका नाम लिखा जाता रहा. 1991 में ही वॉज अवॉर्डेड भारत रत्न, इंडियाज हाइस्ट सिविल ऑनर. तारीख ने हमेशा याद रखा सरदार पटेल को, मगर तारीख में जो सरदार पटेल को याद रखा जाता था वो आज की मेमोरी से मुख्तलिफ था. मगर उसके बाद कुछ तब्दील हो गया. अराउंड द एंड ऑफ द 20th एंड द स्टार्ट ऑफ द 21st सेंचुरी, सरदार पटेल बिगेन रिटर्निंग टू द सेंटर ऑफ इंडियाज पब्लिक लाइफ. 2010 में एक प्रपोजल अनाउंस किया गया. वो ये था कि दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैचू बनाया जाएगा उनके ऑनर में. 2014 में इंडिया में एक नई हुकूमत आई. उसी साल 31 अक्टूबर सरदार पटेल का जन्मदिन, उनकी बर्थडे, उसको ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया गया एज राष्ट्रीय एकता दिवस, नेशनल डे ऑफ यूनिटी. उसके बाद से हर साल लाखों लोग पार्टिसिपेट करते हैं इन द रन फॉर यूनिटी. स्कूल्स अक्रॉस इंडिया एडमिनिस्टर करते हैं नेशनल यूनिटी प्लेज. गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स जो हैं वो नेशन वाइड प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करती हैं. सरदार पटेल के जो इमेजेस हैं उनको कैंपेन्स के अंदर, एग्जिबिशंस के अंदर और ऑफिशियल कमेमोरेशंस के अंदर देखा जा सकता है. देन 2018 में उनके स्टैचू को इनॉग्रेट किया गया. 182 मीटर्स टॉल, द टॉलेस्ट स्टैचू एवर बिल्ट ऑफ अ ह्यूमन बीइंग. सरदार पटेल का जो रिटर्न था इनटू इंडियाज पब्लिक डिस्कोर्स यहाँ पे नहीं रुका. यूट्यूब खोल के देख लीजिए, thousands of video. वो ये कहती है कि the Iron Man of India, the Prime Minister India never had, the man who united India. इंस्टाग्राम खोल के देख लीजिए, मिलियंस ऑफ व्यूज आते हैं अगर कोई वीडियो बनाई जाए सरदार पटेल के ऊपर, छोटी छोटी वीडियो जिनको पेट्रियाटिकली एडिट किया गया होता है. कोर्स एआई रिक्रिएशंस, एक्स को खोल लीजिए, हर एनिवर्सरी के आसपास इंडिया के अंदर कोई भी डिबेट हो ऑन द लेगेसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू, हर वो डिस्कशन जो इंडिया की इंडिपेंडेंस के बारे में है, समहाउ रिटर्न्स टू सरदार पटेल. उसके बाद पॉलिटिक्स, आज की इंडिया की पॉलिटिक्स, बीजेपी सेलिब्रेट्स सरदार पटेल, कांग्रेस सेलिब्रेट्स सरदार पटेल. दोनों पॉलिटिकल पार्टीज इंडिया में उनकी लेगेसी को क्लेम करती हैं. दोनों के लीडर्स उनके बोले गए अल्फाज को कोट करते हैं. दोनों ये इंसिस्ट करते हैं कि सरदार पटेल बिलोंग्स टू देम. मगर सबसे बड़ी बात, इनकी कहानी के अंदर उनका स्टैचू नहीं है, कोई उनकी स्पीच भी नहीं है, इवन नेशनल यूनिटी डे भी नहीं है. वो एक सवाल है जो लाखों करोड़ों इंडियंस आज पूछते हैं कि क्या होता अगर सरदार पटेल बिकेम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया. ये वैसे जो सवाल है बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि ये आज इंडिया की पॉलिटिकल कन्वर्सेशंस का हिस्सा है, माजी में नहीं था. कुछ ऐसा तो है जो तब्दील हुआ है. ये शायद ऑनरिंग एंड रिमेंबरिंग इंडिया फाउंडिंग फादर्स नहीं है. ऐसे लगता है कि जो फेमिलियर स्टोरी है जो बार बार पढ़ाई गई इंडिया के अंदर अबाउट दी फाउंडिंग ऑफ इंडिया एंड इंडियाज इंडिपेंडेंस, उसके अंदर एक और नए नैरेटिव को डाला जा रहा है. और इस नए नैरेटिव के अंदर सरदार पटेल की जो कहानी है, इट कम्स क्लोजर टू द सेंटर. क्यों ऐसा क्यों हुआ और ऐसा आज क्यों हो रहा है, इस सवाल का जवाब देने के लिए हमें थोड़ा सा माजी में जाना पड़ेगा. आज के मॉडर्न इंडिया को छोड़ के माजी के इंडिया के अंदर जाना पड़ेगा. एन इंडिया विच वॉज रूल्ड बाय द ब्रिटिश
راج اور ہمیں دا ریئل ہسٹوریکل سردار پٹیل سے ملنا پڑے گا. ایک ایسا ٹائم جب سردار پٹیل نہیں تھے, صرف والا بھائی پٹیل تھے. ہی واز بورن 1875 نادیاد ان دا بامبے پریزیڈنسی آف برٹش انڈیا. انڈیپینڈنس کے بعد یہ جو علاقہ ہے یہ گجرات اسٹیٹ کے اندر تبدیل ہو گیا. بہت سارے ایمبیشیس ینگ لوگ جو ایجوکیشن حاصل کر رہے تھے ان کا رجحان لا کی طرف تھا, اور سملرلی سردار پٹیل چوز ٹو اسٹڈی لا, اور ایک بہت سکسیزفل بیرسٹر اپنے ٹائم کے. اور سردار پٹیل کے بارے میں ہسٹوریکلی یہ لکھا جاتا ہے کہ کوئی بڑی بڑی تقریریں نہیں کیا کرتے تھے, مگر ڈسپلن, پریپریشن اور روتھلیس پریکٹیکیلٹی کے بارے میں ان کو پہچانا جاتا تھا. مگر ڈیفیکلٹ ٹو انٹیمیڈیٹ آدمی تھے, یعنی ڈرتے ورتے نہیں تھے کسی سے. اور ان کا جو طریقہ کار تھا وہ یہ تھا کہ باتیں کم کریں اور مسئلوں کو سالو کریں. مگر یہ وہ ٹائم تھا جب والا بھائی پٹیل کا انٹرسٹ ان بیکمنگ نیشنل پولیٹیکل لیڈر شاید نہیں تھا. انفیکٹ گجرات میں وہ اپنا لیگل کریئر بنا رہے تھے. مگر 1915 میں سب کچھ تبدیل ہو گیا. یہ وہ سال تھا جب ایک اور لائر نے فیصلہ کیا انڈیا واپس آنے کا ساؤتھ افریقہ سے, اور ان کا نام تھا موہن داس کرم چند گاندھی. گاندھی جی کی جو واپسی تھی ساؤتھ افریقہ سے, اس نے انڈیا کی فریڈم موومنٹ کو بالکل الیکٹریفائی کر دیا اور والا بھائی پٹیل کی زندگی کو بھی تبدیل کر دیا. مگر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ شروع میں والا بھائی پٹیل واز اسکیپٹیکل آف گاندھی جیز میتھڈس. ان کا یہ خیال تھا کہ گاندھی جی جس طرح ڈریس کرتے ہیں وہ بات کرتے ہیں ستیہ گراہا کی, یعنی نان وائلنٹ ریزسٹنس کی, اور ان کا پیغام یہ ہے کہ جو انڈیا کے جو گاؤں ہیں, رورل انڈیا جو ہے, وہ برٹش ایمپائر کے سامنے کھڑا ہو جائے مگر نان وائلنس کے ساتھ, یعنی کسی قسم کا ہتھیار نہیں اٹھانا. پریکٹیکل بیرسٹر تھے والا بھائی پٹیل. ان کا خیال تھا کہ یہ بڑا عجیب و غریب آئیڈیا ہے, ایون ان ریئلسٹک آئیڈیا ہے. مگر کچھ سال, شروع کے سالوں میں والا بھائی پٹیل واچز گاندھی جی کیئرفلی. انہوں نے دیکھا کہ پالیٹکس سے آگے بڑھ گئی ہے بات. انہوں نے دیکھا کہ جو عام انڈینس ہیں کس طرح اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں گاندھی جی کی فلسفی سے, اور سلولی والا بھائی پٹیل کی جو اسکیپٹسزم تھی وہ ایڈمیریشن کے اندر تبدیل ہو گئی. اور گاندھی جی کو بھی والا بھائی پٹیل کے بارے میں ایک بڑی ہی انٹرسٹنگ بات سمجھ میں آ گئی. ایک ایسا آدمی جو آئیڈیاز کو ایکشن کے اندر تبدیل کر سکتا ہے, ایک ایسا آدمی جو آرگنائز کر سکتا ہے, ایک ایسا آدمی جو نیگوشیٹ کر سکتا ہے, ایک ایسا آدمی جو انفورس کر سکتا ہے ڈسپلن. یعنی آئیڈیاز کے ساتھ ساتھ اگر ڈسپلن نہ ہو تو موومنٹس کامیاب نہیں ہوتی. یہ جو پارٹنرشپ تھی گاندھی جی اور والا بھائی پٹیل کے بیچ میں, یہ ڈیفائننگ مومنٹ اس کا تھا 1928. بردولی ریجن آف گجرات, برٹش ایڈمنسٹریشن اناؤنس کرتی ہے لینڈ ریونیو کے اندر انکریز, وائڈ اسپریڈ ہارڈشپ امنگس فارمرز. لوگوں نے پیسے دینے کے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا جی یہ جو ہے اس کو ہم قبول نہیں کرتے. والا بھائی پٹیل ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں جاتے ہیں, آرگنائز کرتے ہیں کمیٹیز کو, انسسٹ کرتے ہیں کہ ڈسپلن سے آگے بڑھنا ہے, انسسٹ کرتے ہیں کہ وائلنس نہیں کرنا, اور ہزاروں لوگوں کو کنونس کرتے ہیں, کسانوں کو, کہ ایک ساتھ مل کے کھڑے ہو. کچھ مہینے کے بعد والا بھائی پٹیل کی جو آرگنائزیشن تھی اس سے جو پریشر کریٹ ہوا تو برٹش ایڈمنسٹریشن بیکڈ ڈاؤن. لینڈ ریونیو کی جو انکریز تھی اس کو وڈرا کر لیا گیا. اس کے بعد سے جو بردولی کے لوگ تھے انہوں نے اس جیت کو ایک آدمی کے ساتھ منسلک کر دیا اور والا بھائی پٹیل کو سردار کہنا شروع کر دیا. سردار لیڈر, یہ وہ ٹائٹل تھا سردار کا جو بردولی کے بعد ان کے ساتھ ساری زندگی رہا. مگر ایک اور امپورٹنٹ بات ہوئی, انہوں نے نہ صرف والا بھائی پٹیل کو سردار پٹیل کے اندر تبدیل کر دیا, مگر وہ اب ایک سکسیسفل ریجنل لائر نہیں تھے بلکہ وہ پرنسپل لیڈرز میں سے تھے انڈیا کی فریڈم موومنٹ کے. اس کے بعد سے انکریزنگلی ان کے اوپر ذمہ داریاں ڈالیں گاندھی جی کی طرف سے. جب بھی کسی آرگنائزیشن ایڈمنسٹریشن کی ضرورت ہوتی یا کسی کام کو ایکسیکیوٹ کرنے کی ضرورت ہوتی تو گاندھی جی ہمیشہ سردار پٹیل کے اوپر ریلائے کرتے. آپ اس کو اس طرح سمجھ لیجئے کہ گاندھی جی کے آئیڈیاز نے انسپائر کیا کروڑوں لوگوں کو, سردار پٹیل نے ان لوگوں کو آرگنائز کیا. 1930s تک آتے آتے سردار پٹیل واز ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ لیڈرز آف دا انڈین نیشنل کانگریس, جہاں پہ گاندھی جی انسپائر کر رہے تھے لاکھوں کروڑوں لوگوں کو. جواہر نہرو جو ہے وہ انڈیا کی فیوچر کی باتیں کر رہے تھے. تو جو اس سارے سسٹم کے پیچھے مشینری تھی جو آرگنائز کر رہی تھی وہ سردار پٹیل چلا رہے تھے. انہوں نے سپروائز کیا پروونشل کانگریس کمیٹیز کو. انہوں نے یہ جو ڈسپیوٹس ہوتے تھے مختلف لیڈرز کے درمیان, یہ ذہن میں رکھیے گا کہ انڈیا اور ایون پاکستان کے جو فاؤنڈنگ فادرز تھے یہ ان اے وے ایلیٹ کا حصہ تھے اس زمانے کی انڈیا. ان کے آپس میں
काफ़ी सारे डिस्प्यूट्स हुआ करते थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर्स जब आपस में लड़ते झगड़ते थे तो सरदार पटेल उनके दरमियान मसालियत कराते थे, वो पैसे भी रेज करते थे, वो कैंडिडेट्स को भी सिलेक्ट करते थे, इलेक्शन कैंपेन्स को भी ऑर्गेनाइज करते थे, और वो ये कहते थे कि पैशन से ज़्यादा डिसिप्लिन मैटर करता है। उनकी ये रेपुटेशन थी कि वो मुंह पे बोल देते थे, इंतहाई डायरेक्ट ज़बान थी, प्रैक्टिकल थे, मगर इंतहाई ज़्यादा फर्म थे और अनकॉम्प्रोमाइजिंग थे। सरदार पटेल की जो रेपुटेशन थी वो और ज़्यादा मजबूत हुई प्रोविंशियल इलेक्शंस ऑफ 1937 के बाद। पहली दफ़ा कांग्रेस ने मुख्तलिफ प्रोविंसेस के अंदर इंडिया के अंडर ब्रिटिश रूल हुकूमतें बनाई। रनिंग गवर्नमेंट्स रिक्वायर्ड्स मोर देन स्पीचेस। उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत होती है, कॉम्प्रोमाइज़ की ज़रूरत होती है, डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है। प्रिसाइसली द क्वालिटी सरदार पटेल became known for। 1940s तक आते आते he was no longer one of Congress's senior leaders। 1940s में सरदार पटेल was the principal architect of the movement itself। कई दिहाइयों से हिंदुस्तानी ब्रिटिश एम्पायर से लड़ रहे थे, मगर एक नया चैलेंज अब सामने आ रहा था। सवाल ये नहीं था 1940s तक आते आते कि क्या इंडिया आज़ाद होगा या नहीं होगा। 1940s में जो सवाल था वो ये था कि आज़ादी के बाद किस किस्म का इंडिया इमर्ज करेगा। स्ट्रगल चेंज हो रही थी 1940s तक आते आते। ये बात क्लियर हो गई थी कि अब ब्रिटिश राज ख़त्म हो रहा है, मगर जो पॉलिटिकल डिफरेंसेस थे इंडिया के अंदर, अब उनके अंदर रिकन्सिलिएशन नज़र नहीं आती थी। कम्यूनल टेंशन्स बढ़ रही थी इंडिया में, वायलेंस मुख्तलिफ इलाकों में देखा जा सकता था, नेगोशिएशंस और ज़्यादा मुश्किल होती जा रही थी। एज अ सीनियर कांग्रेस लीडर सरदार पटेल को एक रियलिटी का सामना था कि क्या इंडिया अब यूनाइटेड रह सकता है या नहीं रह सकता है। अगर आप तारीख का मुतालिया करें तो पता ये लगता है कि सरदार पटेल की जो अप्रोच थी टू दिस क्राइसिस वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कांग्रेस लीडर्स। वो एक प्रैक्टिकल आदमी थे, प्रैक्टिकल पॉलिटिशियन थे। उनका ख्याल था कि गवर्नमेंट का मतलब ये है कि आप गवर्नेंस करना जानते हों, गवर्नेंस कर सकें। उनका ये भी ख्याल था कि एक स्टेट का मतलब ये है कि स्टेट को चलने के काबिल होना चाहिए। तो जैसे जैसे नेगोशिएशंस फेल होती गईं और डिमांड फॉर पाकिस्तान बढ़ती गई, तो सरदार पटेल रीच्ड अ पेनफुल कंक्लूजन कि यूनाइटेड इंडिया अब पॉसिबल नहीं है। इवेंचुअली जब राज ख़त्म होगा, ब्रिटिश जाएंगे, तो इंडिया के दो हिस्से करने पड़ेंगे। और उनका ये भी ख्याल था, जो हमें पता लगता है, उनका ख्याल था कि पार्टीशन इज़ दी ओनली वे टू प्रिजर्व अ स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल यूनियन। ये कोई आइडियल बात शायद नहीं थी उनके लिए, मगर एक कॉम्प्रोमाइज़ था बॉर्न आउट ऑफ अ कोलैप्सिंग पॉलिटिकल सिचुएशन। 1947 इंडिया पाकिस्तान फ्रीडम मूवमेंट का जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव था वो अचीव हो गया, मगर एक और हिस्टोरिक डिसीजन हो गई थी, डिसीजन जो इंडिपेंडेंट इंडिया को शेप करेगी फॉर जनरेशंस। इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला लीडर कौन होगा? 1947 के मोमेंट को और उसके बाद क्या हुआ उसको समझने के लिए 1946 की तरफ देखना पड़ेगा। वो साल जब कांग्रेस प्रिपेयर कर रही थी टू इलेक्ट इट्स नेक्स्ट प्रेसिडेंट। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि सबको ये पता था कि जो 1946 में कांग्रेस का प्रेसिडेंट इलेक्ट होगा वो आज़ादी के बाद इंडिया का, इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला लीडर होगा, पहला प्राइम मिनिस्टर होगा। प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटीज ने अपनी नॉमिनेशंस को भेजना शुरू कर दिया। मेजॉरिटी ने नॉमिनेट किया सरदार वल्लभ भाई पटेल को। जवाहरलाल नेहरू डिड नॉट रिसीव नॉमिनेशंस फ्रॉम द प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटीज। ये तारीख का हिस्सा है, मगर फाइनल जो डिसीजन की गई वो गांधी जी की तरफ से की गई। गांधी जी बिलीव करते थे कि जवाहरलाल नेहरू शुड लीड इंडिपेंडेंट इंडिया। जब गांधी जी की प्रेफरेंस क्लियर हो गई तो सरदार पटेल विड्रू हिज नेम, उन्होंने अपनी नॉमिनेशन वापस ले ली। किसी किस्म का कोई कॉन्टेस्ट नहीं हुआ। जवाहरलाल नेहरू बिकम्स कांग्रेस प्रेसिडेंट और 15 अगस्त 1947 जवाहरलाल नेहरू बिकम्स द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। सरदार पटेल पहली कैबिनेट को ज्वाइन करते हैं एज डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर। दो लोग जिन्होंने आगे इंडिया के फ्यूचर को शेप करना था, अब वो एक साथ काम कर रहे थे, वर्किंग थ्रू द मोस्ट डिफिकल्ट पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। डेकेड्स तक इस रिलेशनशिप के बारे में बिटवीन नेहरू एंड सरदार पटेल के बारे में लिखा गया, किताबें बनाई गई, एपिसोड्स बनाए गए, टीवी सीरीज़ के लिए बायोग्राफीज लिखी गई। मगर ये जो मोमेंट था 1947 और उसके कुछ साल बाद का, अब ये दोबारा से इंडिया की पब्लिक इमेजिनेशन के अंदर जाग गया है। अक्रॉस इंडिया
آج اب دوبارہ یہ سوال پوچھا جاتا ہے واٹ از سردار پٹیل ہیڈ بیکم انڈیاز فرسٹ پرائم منسٹر. اس سوال کا جواب انڈیا ضرور آج پوچھ رہا ہے، مگر اس سوال کا جواب ہے انڈیا آف 1946 کے اندر. انڈیپینڈنس جو تھی انڈیا کی اور پاکستان کی، امن نہیں آیا، افسوسناک واقعات ہوئے. لارجسٹ ہیومن مائگریشن ان ہسٹری، ملینز بارڈر کے اس طرف، ملینز بارڈر کے اس طرف، کمیونل رائٹس آل اوور انڈیا. گورنمنٹ انڈیا اور پاکستان دونوں پیدا ہوئے ان دا مڈل آف اے ہیومینیٹیرین کرائسس. ایک اور انٹرسٹنگ چیز تھی انڈیا میں، ایون پاکستان کے اندر، بٹ ناٹ ٹو دی ایکسٹینٹ کہ یہ پرابلم انڈیا میں تھا. جب برٹش رول ختم ہوا تو انڈیا کے اندر 560 پرنسلی اسٹیٹس تھے، اور انڈیپینڈنس ڈاکومنٹ کے اندر یہ لکھا گیا تھا کہ ان کے جو رولرز ہیں، نوابز ہیں یا مہاراجا ہیں، ان کو فیصلہ کرنے کا حق دیا جائے گا. یعنی وہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ وہ انڈیا کے ساتھ ملیں گے یا پاکستان کے ساتھ ملیں گے یا وہ انڈیپینڈنٹ رہنا چاہتے ہیں. یہ ویسے تھیوری میں بڑا ہی سمپل سا سوال تھا، پریکٹس کے اندر ایسا نہیں ہوا. کچھ ایسے اسٹیٹس تھے جن کے مہاراجا یا نواب، ان کا مذہب مختلف تھا، اور جو میجورٹی لوگ رہتے جو اسٹیٹ میں ان کا مذہب مختلف تھا. کچھ ایسے اسٹیٹس بھی تھے جو جیوگرافکلی سراؤنڈڈ بائی ون کنٹری تھے، یعنی جیسے حیدرآباد اسٹیٹ تھا، جوناگڑھ اسٹیٹ تھا، پاکستان کے اندر بھاولپور اسٹیٹ تھا، جن کے آس پاس صرف پاکستان ہی تھا. کچھ ایسے بھی اسٹیٹس تھے جو ایز این انڈیپینڈنٹ کنگڈم چل ہی نہیں سکتے تھے، یعنی اکنامکلی وائبل ہی نہیں تھے. کوئی ایک سنگل فارمولا نہیں تھا جو ہر اسٹیٹ کے اوپر لگا دیا جاتا. ایز انڈیاز ڈیپیوٹی پرائم منسٹر اینڈ دا ہوم منسٹر، سردار پٹیل کا یہ خیال تھا کہ پولیٹیکلی فریگمنٹڈ انڈیا جو ہے وہ انسٹیبل بھی ہوگا، ونریبل بھی ہوگا. ان کا آبجیکٹو انڈیا کے پرنسلی اسٹیٹس کو یونین کے اندر لے کر آیا جائے. یہ شاید ان کی سب سے بڑی اچیومنٹ سمجھی جاتی ہے آج کے انڈیا کے اندر. ان کے ساتھ ایک سول سرونٹ کام کرتا ہے جن کا نام تھا وی پی مینن. وی پی مینن نے بعد میں انڈیا کو ریپرزینٹ کیا ان دا یو کے ایز ہائی کمشنر. بہت سارے ایسے اسٹیٹس تھے 560 کے اندر جنہوں نے انسٹرومنٹ آف ایکسیشن سائن کر دیا آفٹر نیگوسیشن. کچھ ایسے بھی تھے جن کے اندر انٹینس پولیٹیکل ڈسپیوٹ ہوا. ان میں سے ایک اسٹیٹ تھا جوناگڑھ، مسلم رولر، میجورٹی ہندو پاپولیشن. جوناگڑھ نے ایسیڈ کیا پاکستان، مگر اسٹیٹ چونکہ پریڈومننٹلی ہندو تھا اور سراؤنڈڈ بائی انڈین ٹیریٹری تھا، پاکستان نے ایکسیپٹ کیا کہ جوناگڑھ پاکستان کا حصہ ہوگا آن دا بیسس کہ رولر کے پاس لیگل اتھارٹی ہے. انڈیا نے ریجیکٹ کر دیا. انہوں نے آرگیو یہ کیا کہ جیوگرافی کے حساب سے اینڈ وشز آف دا میجورٹی آف دا پاپولیشن آف جوناگڑھ، اس حساب سے جوناگڑھ کو انڈیا کا حصہ ہونا چاہیے. انڈین فورسز نے انٹر کیا اسٹیٹ میں، پلیبسائٹ اس کے بعد ہوا وہاں پہ. آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ پاکستان نے کبھی بھی انڈیا کی پوزیشن آن جوناگڑھ ایکسیپٹ نہیں کی، اور یہ جو ڈسپیوٹ ہے اٹ ریمینس پارٹ آف دا وائڈر ہسٹری آف پارٹیشن. حیدرآباد دا ریچسٹ موسٹ پاورفل اسٹیٹ ود ان انڈیا. نظام نے نہ پاکستان کو جوائن کرنے کا کہا، نظام نے نہ انڈیا کو جوائن کرنے کا کہا. تاریخ سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نظام آف حیدرآباد جو اس وقت تھے انہوں نے کوشش کی گوا کو خریدنے کی تاکہ حیدرآباد اسٹیٹ کو ایک سمندر کا رستہ مل جائے. نیگوسیشنز چلتی رہیں مہینوں، اگریمنٹ نہیں ہوا. فائنلی سپٹمبر آف 1948 انڈیا لانچ کرتا ہے آپریشن پولو. کہا جاتا ہے کہ پولیس ایکشن نے حیدرآباد کو انڈین یونین کے اندر شامل کر دیا جاتا ہے. گورنمنٹ آف انڈیا کے حساب سے یہ آپریشن کمپلیٹڈ دی انٹیگریشن آف دا اسٹیٹ. بہت سے لوگ جو حیدرآباد میں تھے وہ ظاہر ہے ان کے لیے ایک پینفل چیپٹر ان دیئر ہسٹری. کشمیر آن دی ادر ہینڈ فالوڈ ٹوٹلی ڈفرینٹ پارٹ. اس کی جو ایکسیشن تھی اس پہ بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں. ڈسپیوٹ آج بھی انڈیا اور پاکستان کی ریلیشن شپ کو شیپ کرتا ہے. سردار پٹیل چونکہ ہوم منسٹر تھے، ڈپٹی پرائم منسٹر تھے، تو یہ جو تمام پرنسلی اسٹیٹس کا میٹر تھا یہ ڈائریکٹلی وہ دیکھ رہے تھے. انہی کے ساتھ ایٹریبیوٹ کیا جاتا ہے، انہی کی سب سے بڑی اچیومنٹ اس کو سمجھا جاتا ہے. کچھ کے ساتھ نیگوسیشن کی گئی، کچھ کے ساتھ کانسٹیٹیوشنل اگریمنٹس کیے گئے، کچھ کے اوپر پریشر بھی ڈالا گیا، پولیٹیکل پریشر. کچھ کے ساتھ ملٹری ایکشن بھی ہوا، مگر سردار پٹیل ان تمام چیزوں کے سینٹر میں تھے. تاریخ کو ویسے آبجیکٹیولی بتانا بھی چاہیے، تاریخ کو ویسے آبجیکٹیولی سننا بھی چاہیے. ایک اور چیز جس کے اوپر زیادہ بات نہیں کی جاتی وہ یہ کہ سردار پٹیل کا شروع سے خیال تھا کہ جو پولیٹیکل یونٹی ہے اس کو مضبوط انسٹیٹیوشنز کی ضرورت ہوتی ہے. انہوں نے آرگیو کرتے تھے کہ انڈیا کے اندر جو سول سروس ہے پروفیشنل ہونا چاہیے اور وہ انڈیا جیسے بڑے ملک کی ایڈمنسٹریشن کے قابل ہونی چاہیے. تو سردار پٹیل نے شیپ کرنا شروع کر دیا انڈین ایڈمنسٹریٹو
سروس کو اور انڈین پولیس سروس کو. ایک اور چیز ہے کہ جنوری آف 1948 دا اسیسینیشن آف گاندھی جی انڈیا میں بین کر دیا گیا راشٹریہ سویم سیوک سنگھ RSS کو. ہوم منسٹر سردار پٹیل تھے جنہوں نے اوورسی کیا اس فیصلے کو. یہ بین کو بعد میں اٹھا دیا گیا. RSS نے ایکسیپٹ کی کنڈیشن لیڈ ڈاؤن بائی سردار پٹیل دا گورنمنٹ. انہوں نے ایک ریٹن کانسٹیٹیوشن اڈیپٹ کر لیا. انہوں نے یہ بھی اگری کر لیا کہ RSS آئندہ سے انڈیا کا جو کانسٹیٹیوشنل فریم ورک ہے اس کے اندر کام کرے گی. 1950 تک آتے آتے سردار پٹیل کی جو پبلک لائف تھی, ان کا جو مشن تھا وہ تقریباً ختم ہو گیا تھا. فریڈم, انڈیپینڈنس مل چکی تھی اور جو انڈیا کا فیوچر کا پولیٹیکل میپ تھا اب اس کو شیپ آنا شروع ہو گیا تھا. 1950 کے اندر انڈیپینڈنٹ انڈیا کو 3 سال ہو گئے تھے. گورنمنٹ بن چکی تھی. پرنسلی اسٹیٹ زیادہ تر انٹیگریٹ ہو چکے تھے. انسٹیٹیوشنز جو بننے تھے نئی ریپبلک کے اندر وہ بھی بن چکے تھے. سردار پٹیل کی جو ہیلتھ تھی وہ آہستہ آہستہ خراب ہو رہی تھی. 15 دسمبر 1950 سردار پٹیل پاسز اوے ان بامبے ایٹ دا ایج آف 75. One of the principal leaders of Indian independence had passed away. بہت بڑا فیونرل ان کا. پرائم منسٹر آئے اس کے اندر, پریزیڈنٹ آئے اس میں, اور سینٹرل فگر آف دی انڈیا فاؤنڈنگ جنریشن ہیز پاسڈ انٹو ہسٹری. جو کہانی ہے آف سردار پٹیل, یہ جو ہسٹوریکل سردار پٹیل کی کہانی ہے یہاں پہ ختم ہو جاتی ہے. لائر فرام گجرات, لیڈر آف بردولی, کانگریس آرگنائزر, ڈپٹی پرائم منسٹر, دا ہوم منسٹر. تاریخ نے آلریڈی 1950 کے بعد سردار پٹیل کی کہانی لکھ دی. ان کی جگہ تاریخ کے اندر مستحکم ہو گئی, مگر تاریخ از اونلی پارٹ آف دا اسٹوری, کیونکہ ان کی ڈیتھ کے بعد کچھ اور ہونا شروع ہو گیا. مگر امیڈیٹلی نہیں ہوا. انٹرسٹنگلی اگلے 10 سالوں میں بھی نہیں ہوا, اگلے 20 سالوں میں بھی نہیں ہوا, بلکہ آہستہ آہستہ ہونا شروع ہو گیا. جو ان کی میموری تھی اب وہ ڈائیورج کر رہی تھی ان کی ایکچوئل لائف سے. اور یہ جرنی ہمیں اس سوال پہ دوبارہ لے کے چلی جاتی ہے کہ وائی ہیز انڈیا ریزریکٹڈ سردار پٹیل ناؤ. جو سردار پٹیل تھے ان کی پرسنالٹی, ان کی لائف, ان کی اچیومنٹس, ان کی لیگیسی چینج نہیں ہو سکتی. ہی پاسڈ اوے 1950. ان کی اسپیچز جو انہوں نے کہا اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا. انہوں نے جو خط لکھے ان کو بھی تبدیل نہیں کیا جا سکتا. جو فیصلے انہوں نے کیے ڈاکیومنٹڈ ہیں, کتابوں میں لکھے گئے ہیں, یونیورسٹیز میں پڑھائے جاتے ہیں, چینج نہیں کیا جا سکتا. تاریخ نے آلریڈی ان کی لائف کو ریکارڈ کر دیا گیا ہے, مگر پھر کیوں انڈیا ان کو مختلف طور پہ آج یاد کرتا ہے؟ سوال بڑا ہی سمپل ہے, اور جواب اس کا یہ ہے کہ نیشنز جو ہوتی ہیں وہ نہ صرف اپنی تاریخ کو انہیریٹ کرتی ہیں, نیشنز کئی دفعہ اپنی تاریخ کو ری انٹرپریٹ بھی کرتی ہیں. ہر جنریشن واپس جاتی ہے اپنے فاؤنڈنگ فادرز کی طرف, ناٹ ٹو چینج دا پاسٹ بٹ مے بی ٹو آسک کوشچنس. انڈیا 1950 میں ایک ینگ ریپبلک تھی. گریٹسٹ اچیومنٹ 1950 کے انڈیا میں یہ تھی کہ انڈیا نے برٹش کو بھگا دیا تھا اور انڈیپینڈنٹ ہو گئی تھی. تو فریڈم, آزادی سب سے بڑی اچیومنٹ تھی 1950 کے انڈیا کے اندر. پہلی جنریشن جو ہے وہ اپنے فاؤنڈنگ فادرز کو اس طرح دیکھتی تھی. آج کا انڈیا بالکل ڈفرینٹ ہے. آج کا انڈیا بڑا ہے. آج کا انڈیا اس 1950 کی جنریشن سے زیادہ کانفیڈنٹ ہے, زیادہ ایمبیشیس ہے, اور بہت سارے سوالات پوچھ رہا ہے. وہ سوال پوچھ رہے نیشنل یونٹی کے, اسٹیٹ کیپیسٹی کے, سیکیورٹی کے, ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کے, اور اکنامک پاور کے. یہ سوال 1950s کی جنریشن نہیں پوچھ رہی تھی. اور آج کے جو ینگ انڈینس ہیں, ماڈرن انڈیا سردار پٹیل کی طرف اس لیے دیکھتا ہے کیونکہ ان کی لائف کے اندر یہ بہت سارے آئیڈیاز موجود ہیں. وہ فاؤنڈنگ فادر جنہوں نے انٹیگریٹ کیا اسٹیٹس کو, انسٹیٹیوشنز بنائے, اسٹرانگ یونین کے اوپر باتیں کی, یہ فیکٹس ویسے پہلے بھی تبدیل نہیں ہوئے تھے. جو تبدیل ہوئی ہے بات وہ یہ کہ جو امپورٹنس آج کا انڈیا ان چیزوں کو دیتا ہے ماضی کی جنریشن نہیں دیتی تھی. اور پولیٹکس جو آج کل ہے, پولرائزیشن کی پولیٹکس, ویسے نہ صرف انڈیا میں ساری دنیا کے اندر, اس نے یہ جو پروسیس ہے اس کو ایکسیلریٹ کر دیا. آفٹر 2014 سردار پٹیل کی جو پبلک پریزنس ہے وہ ڈرامیٹکلی ایکسپینڈ ہو گئی. ان کی جو برتھ ڈے ہے راشٹریہ ایکتا دیواس کے اندر تبدیل ہو گئی. اسٹیچو آف یونٹی نرمدا ریور کے بیچ میں بنا دیا گیا. گورنمنٹ کی اسپیچیں, اسکول پروگرامز, نیشنل کمیموریشنز, انکریزنگلی سینٹر آف انڈیا فاؤنڈنگ سٹوری کے اندر لوگ اب سردار پٹیل کو پلیس کرتے ہیں, جو کہ وہ تھے بھی مگر ہسٹوریکلی اس طرح لوگ نہیں سمجھتے تھے. گورنمنٹس ویسے دنیا میں پولیٹیکل گورنمنٹس ہسٹوریکل میموری کو اپنی طور پہ تبدیل نہیں کر سکتی انلیس جو لوگ رہتے ہیں
وہ اس کو امبریس کریں، اور لوگوں نے ریزریکٹڈ میموری کو سردار پٹیل کی امبریس کیا انڈیا میں. ہر اینیورسری، ایوری ڈبیٹ اباؤٹ انڈیا فاؤنڈرز، اگین اینڈ اگین سردار پٹیل ریٹرنس. اور سوال وہی جو ہم نے کئی دفعہ پوچھ لیا اس ویڈیو کے اندر، واٹ اف سردار پٹیل واز دا فرسٹ پرائم منسٹر آف انڈیپینڈنٹ انڈیا؟ تاریخ اس سوال کا جواب نہیں دے سکتی، اس لیے کہ تاریخ نے اس سوال کا جواب دے دیا ہے، ریکارڈ کر دیا گیا ہے. ناٹ واٹ مائٹ ہیو ہیپنڈ بٹ واٹ ایکچولی ہیپنڈ. بٹ اس سوال کی پاپولیرٹی ہمیں ایک امپورٹنٹ بات بتاتی ہے کہ اب انڈیا یہ نہیں پوچھ رہا کہ انڈیا آزاد کیسے ہوا، اب انڈیا یہ پوچھنا چاہ رہا ہے کہ انڈیا آزاد تو ہو گیا تھا، انڈیا مضبوط کیسے ہونا ہے. کیا یہ جو سوال ہے ہسٹوریکل کریکشن کی بات ہے، پولیٹیکل ری انٹرپریٹیشن کی بات ہے، یا یہ کوئی پیرلل فاؤنڈنگ نیریٹو ہے؟ ڈپینڈز آن کہ آپ کہاں پہ کھڑے ہو، اس سوال کا کیسے جواب دے رہے ہو. تاریخ آپ کو بتاتے چلے کسی ایک جنریشن کی نہیں ہوتی، ہر جنریشن تاریخ کے بارے میں نئی چیزیں ڈسکور کرتی ہے، اور اٹ از ٹرو فار ایوری نیشن آن دا پلانٹ. سردار پٹیل کی بات ہو، محمد علی جناح صاحب کی بات ہو، گاندھی جی کی بات ہو، جواہر لال نہرو کی بات ہو، جس نے بھی یہ ویڈیو سنی، یہ تمام جنگ لڑ رہے تھے برٹش راج کے خلاف. ایونچولی تاریخ میں جو فیصلے ہوئے ہم ان پہ بات کر سکتے ہیں، شاید کرٹیسائز بھی کر سکتے ہیں، مگر ان لیڈرز کو ڈس رسپیکٹ نہیں کر سکتے. ان لیڈرز کی رسپیکٹ ساؤتھ ایشیا کے اندر جو بھی شخص رہتا ہے، جو بھی اس کے خیالات ہیں، یہ جو فاؤنڈنگ فادرز تھے، یہ وہ لوگ جو تنہا کانسٹیٹیوشنلی بھی لڑے، جیلوں میں بھی گئے اور ڈسکرمنیٹ بھی ہوئے. آئدر وے آج جو بھی ہم ساؤتھ ایشیا کے ڈسپیوٹ کے ساتھ بیٹھے ہیں، ہمیں ان لیڈرز کی بہرحال رسپیکٹ کرنی چاہیے، ان کے اوپر رسپیکٹفلی بات کرنی چاہیے. تاریخ کو پڑھنے سے ہمیں اپنی اوریجن سٹوری کا پتہ چلتا ہے، مگر آج جب ہم تاریخ کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ ہمیں ہسٹری کے بارے میں ایکچولی نہیں بتاتا، ہمارے ماضی کے بارے میں نہیں بتاتا، یہ ہمیں بتاتا ہے کہ آج ہم کس طرح سوچ رہے ہیں، کس طرح سوچنا چاہتے ہیں. بہت شکریہ.